Jungle. السلام علیکم، ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد چمالی سے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ زہری نے تحصیل چھتر کی یونین کونسل شاہپور گوٹ و ڈیرہ محمد خان بھگٹی کے سیلاب متاثرہ کاشتکاروں میں این جی او کی جانب سے کھاد، گندم اور سرسوں کا بیج تقسیم کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چھتر خادم حسین کھوسا نے ڈپٹی کمشنر کو آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ آج 120 کاشتکاروں میں گندم سرسوں کا بیج تقسیم کیا گیا۔ تمام کاشتکار تحصیل چھتر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس موقع پر تحصیلدار سید ذوالفقار علی شاہ و ڈیرہ محمد خان بھگٹی، معشوق علی بھگٹی، بلال احمد سمیت دیگر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ کاشتکاروں کو بیج اور کھاد کی فراہمی سے کافی حد تک زمینوں کی آبادکاری میں درپیش مسائل سے نجات مل جائے گی۔ جن کاشتکاروں کو بیج کی فراہمی ممکن ہوئی ہے وہ اپنی زمینوں میں کاشتکاری کے عمل کو تیز کر دیں تاکہ ربی سیزن میں بہترین فصلات کا حصول ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا نصیر آباد میں ضلع انتظامیہ کی بھرپور کوشش ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر گندم اور کھاد کی تقسیم کا عمل تیزی سے جاری رہے اور وقت پر کسانوں کاشتکاروں کو ان کی فراہمی یقینی ہو، جبکہ ان کے علاوہ حکومت کی جانب سے بھی ملنے والے گندم کا بیج کاشتکاروں میں منصفانہ انداز سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تقسیم کے عمل کی کڑی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارا مقصد سیلاب متاثرین کو ان کی دہلیز پر دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو خلوص دل سے اپنے فرائض منصبی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دینے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق ڈی پی او بکھر کیپٹن ریٹائر محمد اجمل کی زیر صدارت ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او سے آن لائن زوم ایپ پر کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ آن لائن زوم میٹنگ میں ضلع بھر کے تمام ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں پولیس کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ تمام مقدمات میں فوری ایف آئی آر کے اندراج کو یقینی بنایا جائے گا۔ شہریوں کو بےجا پریشان کرنے یا کسی بھی شکایت کی صورت میں متعلقہ پولیس آفیسر کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تمام ایس ایچ اوز روزانہ دوپہر 3 بجے سے 5 بجے اپنے آفس میں عوام کے لیے میسر ہوں گے۔ ڈی پی او آفس میں روزانہ 12 سے 1 بجے کے دوران کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا۔ تمام ایس ایچ اوز پبلک آور میں تھانہ جات میں اپنی حاضری یقینی بنائیں گے، جس کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پبلک اوور میں تھانہ میں موجود نہ ہونے کی صورت میں محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اشتہاری مجرمان، منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈر کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ غیر قانونی حراست اور تشدد پر ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی پراپرٹی کرائم، ڈکیتی یا راہزنی کی کال پر متعلقہ ایس ایچ او خود موقع واردات پر پہنچے گا۔ تھانہ جات میں موصول ہونے والے تمام درخواستوں کو کمپیوٹرائز کر کے ای ٹیگ نمبر جاری کیا جائے۔ مقدمات کے اندراج کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے گا۔ پبلک ڈلیوری کو بہتر بنانے اور شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام کالز 15 پر فوری رسپانس دیا جائے اور سلپس کے مطابق ایف آئی آر کے اندراج کو یقینی بنایا جائے۔ مقدمات کے اندراج میں تاخیر یا کسی بھی شکایت کی صورت میں سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ تھانہ جات میں آنے والے شہریوں کے ساتھ پولیس آفیسران خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق دریا خان کینٹر پبلشرز کے زیر اہتمام شاندار معلوماتی سیمینار کا انعقاد۔ ضلع بھر سے اسکول سربراہان کی شرکت۔ چیف ایڈیٹر کینٹر پبلشرز پروفیسر ڈاکٹر نعیم خالد کی سیمینار میں خصوصی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے پبلشر کینٹر پبلشرز نے دریا خان الحرم کمپلیکس میں
मालूमात से भरपूर सेमिनार मुनक्किद करवाया। इस मौका पर जिला भर के चारों तहसीलों से स्कूल सरबराहान और प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। इस मौका पर बच्चों में रट्टा सिस्टम के खात्मे और बच्चों को एक्टिविटी के जरिए पढ़ाने पर जोर दिया गया। अदारा के चीफ एडिटर प्रोफेसर डॉक्टर नईम खालिद ने बहुत ही खूबसूरती से शुरा को आगाही दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत टैलेंट मौजूद है। अगर आज मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है तो इसमें भी असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ है। हमें निचले लेवल से ही अपना तालीमी निज़ाम ठीक करना है। इसकी जिद्दोजहद में आपको मेरा साथ देना होगा। हम इंशाल्लाह तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। बच्चों में रट्टा सिस्टम के खात्मे और एक्टिविटी के जरिए पढ़ाने के लिए अपने असातिज़ा को ट्रेन करें। हमारे माहिर असातिज़ा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हर वक्त आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आने वाले दौर बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम खुद को ना बदल सके, अपने तालीमी निज़ाम को ना बदल सके तो नोकिया और कोडक की तरह एक दिन हमारा निज़ाम भी खत्म हो चुका होगा। इस मौका पर तमाम स्कूल सरबराहान ने कैंडेड पब्लिशर की खिदमत को सराहा और अपने अदारों में बेहतरी लाने का वादा किया। इस मौका पर सेमिनार के बेहतरीन इंतजामात मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मोहसिन हुसैन और रीजनल मैनेजर तुफैल अहमद जंजुआ ने सरअंजाम दिए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार गर्दावर फतेह मोहम्मद ने अंत मचा दी। असद पार्क में जाली दस्तावेजात तैयार करके जगह पर कब्जा की कोशिश। महकमा रेवेन्यू के गर्दावर समेत 3 अफराद के खिलाफ थाना सेटला टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक असद पार्क में जाली दस्तावेजात तैयार करके जगह पर कब्जा करने की कोशिश की गई। महकमा रेवेन्यू के गर्दावर समेत 3 अफराद के खिलाफ थाना सेटला टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकामी वकील अकरम इलाही की मदयत में मुलजिमान के खिलाफ दफा 420, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिमान फरार। थाना सेटला टाउन पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक गर्दावर फतेह मोहम्मद ने गैंग बनाया हुआ है और जाली दस्तावेजात बनाकर मुतअद्दिद अफराद से लाखों रुपए बटोर चुका है। गर्दावर फतेह मोहम्मद पर पहले भी संगीन नौयत के इल्जामात और इंक्वायरियां चल रही हैं। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।